السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کمنٹ ہم لے رہے ہیں فخر الدین ادریسی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے، اور اگر کسی نے مسجد بنوا دی یا مسجد میں کچھ رقم یا سامان دے دیا تو کیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے؟ سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ بنت فخر الدین۔ یاد رکھیے کہ صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس میں استمرار پایا جائے، جس میں دوام پایا جائے، جو مسلسل جاری اور پیوست رہتا ہے، مسلسل جاری رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی جاری رہنے والا۔ احادیث مبارکہ میں صدقہ جاریہ دینے کی تاکید اور انتہائی ثواب وارد ہوا ہے، جبکہ بہت ساری احادیث کے اندر صدقہ جاریہ دینے پر ابھارا بھی گیا ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اس کے نتائج جیسے ثواب اور جزا یہ تمام چیزیں بیان بھی کی گئی ہیں۔ چنانچہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب ابن آدم، اولاد آدم مرتی ہے، جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں اور مرنے والے تک بھی وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی طرح سے وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ علم۔ اسی طرح سے تیسری چیز بتلائی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جیسے پانی کے لیے پمپ لگوا دیں، اسپتال میں جنرل وارڈ بنوا دیں، اسی طرح سے غریبوں کے لیے، غریب، فقراء، مسکین، اور اسی طرح سے جتنے بھی یہ کم درجے کے لوگ ہیں، یعنی جو پریشان حال لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے دوا اور علاج وغیرہ کا بندوبست کرا دیں، اس کی سہولت مہیا کرا دیں، چاہے بغیر پیسے لیے ہو یا کم سے کم پیسوں پر، کم سے کم یعنی دوائی مثال کے طور پر 500 روپے کی ہے مثال کے طور پر، تو ہم اسے کم پیسوں میں دلوا دیں۔ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ غرباء، فقراء، مساکین وغیرہ کو اپنے پاس سے دوائی دلوا دیں، یا کم سے کم پیسوں میں ان کے لیے دوائی کا انتظام کرا دیں، انہیں دوائی دلا دیں۔ اسی طرح سے کسی جگہ پر قرآن کریم اور دینی تعلیم کے لیے مکتب یا مدرسہ بنوا دیں، اسی طرح سے مسجد بنوا دیں یا مسجد میں کچھ کام کرا دیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم اور دینی کتابیں مکتبوں میں اور مدرسوں میں ہم دے دیں تو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے غرباء، فقراء اور محتاجوں کی ضرورت کا سامان دے دیں۔ اسی طرح سے مدارس، مکاتب اور مساجد میں ضرورت کا سامان دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے کام ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی کہ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے وہ صدقہ، وہ خرچ کرنا کہ جو ہمیشہ جس کا ثواب ملتا رہے۔ تو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتلائی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرا دینا کہ جس سے فائدہ ہوتا رہے، خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے، مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی کام اگر ہم کرا دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے جو مرحومین ہیں، جن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہوں، تو اس کا ثواب ہمیں یا ہمارے مرحومین جو بھی ہیں ان کو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔